کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے؟ آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر، هو الحق، هو المعین۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طریقی مخاطب ہوں۔ آپ تمام احباب کو رمضان مبارکہ کی خصوصی برکات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرۂ رحمت کی خصوصی برکات آپ سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان ہیں ان تمام بزرگان کا فیض ہم سب کو ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے احباب کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کال کی، میسیجز کیے، اور سبھی احباب کا یہی ایک سوال تھا کہ ہر سال آپ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، لیکن اس سال آپ ٹرانسمیشن کے اندر نہیں نظر آئے۔ اور ہمارے ایک پیر بھائی ڈاکٹر عامر صاحب کی ایک ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس ویڈیو کے بعد مزید جو ہے وہ احباب نے مجھ سے رابطہ کیا، اور سبھی احباب کا ایک ہی سوال تھا کہ کون سی ایسی وجوہات تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے اس جو سالانہ ایونٹ ہوتا ہے، سالانہ جو ایک 30 دن کی نشریات ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نہیں نظر آ رہے یا آپ نہیں آئے، ایسی کیا وجہ تھی؟ اب ہر بندہ اپنی قیاس آرائی کر رہا ہے، اور مختلف حوالوں سے مختلف باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کامران صاحب کی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے کوئی اختلافی معاملات ہو گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے شاید جو ہے وہ شارق میاں سے کوئی اختلافی معاملات ہو گئے ہیں۔ کوئی عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور آپ تمام احباب کے جتنے بھی یہ گمان ہیں ان کو دور کرنے کی نیت سے میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کو یہ ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچا دوں، اور یہ ساری جو الگ الگ طریقوں سے مختلف ذرائع سے جو خبریں مجھے مل رہی ہے، یا مختلف جو ہے وہ احباب مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، تو اس آڈیو میسیج کے بعد، پیغام کے بعد، اب وہ جو سوالات کا سلسلہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ رک جائے گا۔ تو تمام احباب کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا جو ہے وہ کرم ہے کہ اس رب کائنات عز و جل نے ہمیں جو ہے وہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسی عظیم الشان ہستی عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے، اور ہمیں ایسے بزرگان کی قدر کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایسے بزرگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت خاص ہیں تو ان کی قدر دانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ کہ ہم ان کی اس طریقے سے قدر دانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جتنا اس فقیر سے ہو سکا، اس فقیر نے اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اپنا وقت بھی اور اپنی جو بھی اللہ نے توفیق دیا وہ اس سلسلے کو دیا، اور انشاءاللہ ساری زندگی دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس فقیر کی جو نسلیں ہیں وہ بھی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے
جو احسانات ہیں اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے. تو بہت بڑے بڑے احسانات جو ہے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے اس فقیر پر کیے ہیں، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے ہر معاملے کے اندر آگے بڑھایا. اور کوئی بھی میٹنگ ہوتی قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ خصوصی شفقت فرماتے، اور اسی طرح جتنے بھی ایونٹ ہوتے تو اس میں بھی آپ کی خصوصی عنایت ہوتی. تو اب یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اچانک جو بدلاؤ آیا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا بنی. تقریباً جو ہے 2 سے 3 منتھ قبل قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے میرے جو آئی ٹی کا جو شعبہ میرے ہاتھ میں تھا مرکزی خانقاہ کے حوالے سے، تو آپ دامت برکاتہ قدسیہ نے میرے مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بچہ الجھا ہوا ہے، ایک طرف خانقاہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، آئی ٹی کے شعبے کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسرا اس نے اپنا مکتب بھی کھولا ہوا ہے، پھر اپنے گھر کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کافی مہینوں سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے کہ یہ بچہ جس طریقے سے پہلے اس کی جو ورکنگ تھی، اب اس طریقے سے یہ ورک نہیں کر پا رہا ہے. اس طریقے سے اس بچے کے جو اوپر بوجھ آیا ہوا ہے، اس بوجھ کو دیکھتے ہوئے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ وہ جو آئی ٹی کے جتنے بھی شعبہ جات تھے وہ مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ شارق کو آپ دے دیں اور اس کے جو ایکسس وغیرہ ہیں وہ آپ دے دیں. تو میں نے تقریباً 3 منتھ قبل رمضان سے 2-3 منتھ پہلے ہی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے تمام ایکسس وغیرہ جو میرے پاس تھے وہ میں نے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور پھر میاں حضور کی وساطت سے شارق میاں کو اور ان کی جو ٹیم ہے ان ٹیم ممبر کو یہ دے دی. اچھا، اس میں بھی ہمیں کافی پریشانی کا سامنا ہوا کہ جب یہ چینل جو ہے منتقل کرنے کا معاملہ ہوا تو وہاں تھوڑی سے جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ان آفیشیل طریقے سے، آفیشلی طریقے سے یا ان آفیشیل طریقے سے یہ ہو جاتا ہے. کچھ سیٹنگ وغیرہ کے اندر، کچھ معاملات کے اندر ایسا ہوا کہ ہمارا وہ جو چینل تھا برانڈ چینل بنانے کے وقت میں، تو وہ جو برانڈ چینل بنانے کے دوران جو ہے جو ٹیم تھی جن کے سپرد یہ سارے کام کیے گئے تھے، تو ان سے تقریباً 14-15 دن کے لیے یہ چینل جو ہے وہ چھپ گیا تھا. پھر اللہ نے کرم کیا، ان دوستوں کی محنت، خاص طور پر اس میں جو ہے خصوصی طور پر جو محنت کی ہے، جو مجھ سے اس وقت رابطے میں بھی تھے، وقاص صاحب. تو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے ہم بار بار دعا کے لیے عرض کرتے تھے کہ میاں حضور آپ دعا فرمائیں کہ یہ آپ کی محنت ہے، سالوں کی محنت ہے. پھر آپ کے ساتھ ساتھ میرے جو 2 احباب ہیں، جو میرے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب سبسکرائبر کیے ہیں، تو ان کی جو ہے 10-12 سال کی 15 سال کی محنت ہے اس چینل کے اوپر. تو چلے ہماری محنت کو تو ایک طرف رہنے دیں، اصل جو چیز ہے وہ آپ کی محنت ہے، کہ آپ کے بیانات ہیں اور سال ہا سال کے بیانات ہیں، سال ہا سال کی نشستیں ہیں، سال ہا سال کے اس کے اندر جو ہے وہ خاص مواد ہیں، قیمتی مواد ہیں، اور پھر جو ہماری خصوصی کلاسز ہیں ان کی جو ہے وہ ساری نشستیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم بار بار یہ دعا کے لیے عرض کرتے تھے کہ میاں حضور آپ دعا فرمائیں کہ یہ چینل جو ہے چھپ گیا ہے یا بلاک ہو گیا ہے یا رک گیا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو. تو میاں حضور تسلی دیتے تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتی ہے چیزیں، ٹیکنیکلی ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو جو بندہ کام کر رہا ہے وہ پروفیشنل بندہ ہے اور اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ریکور کر لے گا. اور اللہ نے کرم نوازی کی میاں حضور کی دعاؤں سے.
پھر وہ چینل بھی ماشاءاللہ ریکور ہو گیا، اور ریکور ہونے کے بعد آپ تمام دوست احبابوں نے دیکھا کہ جب یہ چینل صاحبزادہ صاحب کے پاس، شارق صاحب کے پاس گیا اور ان کی ٹیم کے پاس گیا، تو انہوں نے ایک ترتیب و طریقے کے ساتھ اس پر ورکنگ شروع کی، اور ایک آفیشلی طریقے سے جس طریقے سے ورک کرنا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے ورکنگ شروع کر دی اور محنت شروع کر دی، اور اس محنت کے ثمرات لوگوں نے دیکھے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کے بعد جو میرے ساتھ جتنے بھی ٹیم کے لوگ تھے یا جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ سارے کام جو ہے، جب شارق صاحب کی جو ٹیم تھی آئی ٹی کی، ان کے سپرد ہو گیا، تو پھر وہ بیک پر ہو گئے اور میں بھی پھر بیک پر ہو گیا، کیونکہ پھر ہمارے ایکسیس نہیں تھے ہمارے پاس، نہ ہی یوٹیوب کے ایکسیس تھے، نہ ہی دیگر سوشل میڈیا کے ایکسیس تھے۔ تو اب پھر یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ صاحبزادہ شارق صاحب دیکھ رہے تھے۔ اچھا، ان کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس جو ہے توجہ کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دم سے توجہ دی اور سارا کام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی ذمہ داری انہوں نے اس کو قبول کیا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو بڑا ایونٹ آنا تھا اس کی انہوں نے اس کے بعد سے تیاری شروع کی، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ احسن انداز کے اندر ایک ترتیب و طریقے کے ساتھ بالکل زبردست طریقے سے اس ایونٹ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ٹیم کو ارینج کیا، اور وہ ٹیم پروفیشنل طریقے سے، جس طریقے سے آج کل کے دور کے اندر ایک ترتیب و طریقے سے جس طرح پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو سیٹ اپ کو جو ہے شروع کیا۔ اچھا، اب اس سیٹ اپ کے اندر چونکہ پروگرام شارق میاں کے تھے، میاں حضور کے ساتھ تھے، تو لازمی سی بات ہے کہ میں کیوں اس کے اندر انٹرفیئر کروں گا، یا میں کیوں اس میں مداخلت کروں گا، یا میں کیوں مطلب ایسے کودنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں اس سارے معاملے سے دور رہا اور دور رہ کر نظارے کرتا رہا اور کر رہا ہوں الحمدللہ، اور ان نظاروں سے الحمدللہ مجھے بہت اطمینان ہے کہ جو کام شاید میں نہیں کر سکتا تھا وہ شارق میاں اور ان کی ٹیم بڑے احسن انداز میں اور اچھے انداز میں کر رہی ہے۔ تو میں اس سارے معاملے سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور میں آپ تمام احباب کو یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ یہاں کوئی اختلافی معاملے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ بالکل منظم طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، چاہے چینل کی منتقلی کا معاملہ ہو، ہینڈ اوور کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے یہ جو رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اس کا معاملہ ہو، تو یہاں کوئی اختلافی معاملات ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ کامران کا نہ تو جو ہے میاں حضور سے کوئی اختلاف ہوا، اور نہ ہی کامران کا شارق میاں سے اختلاف ہوا، نہ ان کی کسی ٹیم ممبر سے اختلاف ہوا۔ تو یہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی خصوصی شفقت ہے، عنایت ہے کہ اب وہ شارق میاں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں، ان انتظامات کو سنبھالے، اور وہ احسن انداز سے سنبھال بھی رہے ہیں۔ تو ہم اس معاملے کے اندر دعا گو ہیں، یعنی ہمارے دل کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں میری جگہ لے لی۔ بھائی یہ تو انہی کی ہی جگہ ہے۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے تمام جو صاحبزادگان ہیں، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے لے کر فائق صاحب تک، جتنے بھی میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے صاحبزادگان ہیں، اصل میں تو یہ انہی کی جگہ ہے۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ساتوں صاحبزادگان کی یہ جگہ ہے۔ تو یہاں تو میں میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے سارے ہی صاحبزادگان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری دلی خواہش بھی ہے، بلکہ ہر پیر بھائی کی، ہر خلیفہ کی، ہر مرید کی یہ دلی خواہش ہے کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے دست و بازو سبھی میاں حضور کے صاحبزادگان بنیں، اور میاں حضور کے تمام خلفاء جو ہے میاں حضور کے دست و بازو بنیں اور قوت دیں، طاقت دیں، سلسلے کو مضبوط کریں، خانقاہ کو مضبوط کریں، خانقاہ کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کو مضبوط کریں۔ تو الحمدللہ عز و جل
میں کسی کا نہیں کہتا، میں اپنے آپ کا کہتا ہوں کہ میں نے اس معاملے کے اندر کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ بھی گواہ ہے کہ اپنے دل و جان سے، اخلاص سے، محبت سے جس طریقے سے بن پایا میں نے اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور آج بھی میں یہ کردار ادا کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اس عجیب و غریب قسم کے جو لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور اختلاف نہ ہونے والی چیزوں کو اختلاف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کو جواب دینے کے لیے یہ میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں کہ خدا را اس طرح کے جو بھی اقدامات ہیں اس سے باز رہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ کامران کا، میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کامران کا میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے اور صاحبزادہ شارق صاحب سے یا کسی بھی صاحبزادے سے، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب ہوں، چاہے شارق صاحب ہوں، فائق صاحب ہوں، فراز صاحب ہوں، وامق صاحب ہوں، وقاص صاحب ہوں، جتنے بھی میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے جو ہے صاحبزادگان ہوں، واسق صاحب ہوں، یہ ساتوں کے ساتوں صاحبزادگان کا کامران سے کسی بھی حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایون یہ کہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے کسی خلفاء کے ساتھ بھی، کسی مرید کے ساتھ بھی کامران کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی مخاصمت نہیں ہے۔ ہاں پہلے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اختلاف رائے ضرور ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ اختلاف رائے بھی کامران کا اتنا بڑا ظرف ہو گیا، میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی نظر عنایت سے، آپ کی توجہ خاص سے اتنا بڑا ظرف ہو گیا کہ اب وہ اختلاف رائے کا معاملہ بھی اب نہیں رہا، تو جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور میں جو ہے دعا گو ہوں کہ جس طرح ایک ترتیب و طریقے سے منظم طریقے سے یہ جو ایونٹ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں، اور میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی نظر عنایت الحمدللہ سبھی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بسا اوقات امتحان بھی ہوتے ہیں۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی جو ہے وہ عنایت ہے، شفقت ہے، وہ جس کو چاہے جس جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ڈیوٹی دی جا رہی ہے اس کو پورا کرے۔ جب تک کامران کو ڈیوٹی دی گئی تھی کامران نے پوری کی، اب شارق میاں کو دی گئی ہے تو وہ پوری کر رہے ہیں، کل کو کسی اور کو دی جائے گی تو وہ بھی پورا کرے گا، تو یہ تو سمجھ لیں کہ انعام والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ خدمت کا موقع مل جانا یہ خصوصی عنایت ہے۔ تو جو جس جگہ پر موجود ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے سلسلے کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کام کرے، اور دیکھیں کسی بھی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر جو ہے وہ کامران وہاں نہیں بیٹھا ہے تو وہ کہیں بھی نہیں بیٹھ سکتا، یا کہیں بھی کام نہیں کر سکتا، یا وہ جو ہے اپنا کوئی پروگرام نہیں کر سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی میاں حضور کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ بھائی اگر کامران جو ہے وہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں نہیں آیا تو وہ اپنی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے آصف بھائی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے ہیں، یا واجد بھائی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے ہیں، یا فلاں پیر بھائی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا۔ بھائی سب کر سکتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر سلسلے کا جس طریقے سے چاہے وہ کام کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اس کو بالکل اختیار حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل یہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی تعلیمات ہیں، ان کی تربیت ہے، جتنا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، تو یہ ہم نے قبر میں تو نہیں لے کر جانا، ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب آگے پہنچانے کے مختلف ذرائع، مختلف طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے، یہ آگے سلسلہ انشاءاللہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور ہمارے جو سلسلے کے جتنے بھی بزرگان ہیں، میری یہ خواہش ہے
کہ ان تمام بزرگوں کا ایک تعارف اچھے انداز میں آپ تمام احباب تک پہنچے، اور وہ جو لوگ پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ سبھی اس پر اب ورک کریں، صرف کامران نہیں، جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں وہ ان بزرگوں کو آگے لے کر آئیں، ان کی تعلیمات کو آگے لے کر آئیں، ان کو آگے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے سلسلے کے، یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہیں اور ان کے یہ فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، تاکہ ان بزرگوں کی جو محبت ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں قائم ہو، اور یہ سلسلوں کا ایک ربط جو ہے، تعلق ہے، دوسرے سلسلوں کے ساتھ جڑے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیدا ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے اب تو اس عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو آ رہی ہو، بسا اوقات جب وہ باتیں سامنے آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ کامران صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک شاید بیت ختم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کو تو نکال دیا گیا۔ ارے بھائی، نہ کامران کی کوئی بیت ختم ہونے کا معاملہ ہوا، نہ کامران کبھی اس طرح سوچ سکتا ہے، نہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو ان لوگوں کی بھی بیعتیں اور جو ہے وہ خلافتیں ختم نہیں کی کہ جنہوں نے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ تو میاں حضور کی اعلیٰ ظرفی جو ہے وہ بہت کمال کی ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک کم ظرف نہیں ہے، ان کا ظرف بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے، اور وہ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ کہ میری طرف سے یا کچھ ہو گیا ہے یا وہاں سے کچھ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہے، عنایت بھی ہے۔ پچھلے جمعہ کو الحمدللہ نشست میں بھی ملاقات ہوئی، پھر نشست سے قبل میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں گھر پر ملاقات کا ایک سلسلہ ہوا، آدھا ایک گھنٹہ انہوں نے شفقت فرمائی، چائے پلائی، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ایک ذمہ داری تھی وہ آگے منتقل ہوئی ہے احسن انداز میں۔ تو اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے کر جائے اور نیگیٹیوٹی نہ پھیلائے، اور یہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے جو لوگ اس طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اقداموں سے آپ باز رہیں، یہ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھائی اس طرح کے میسیجز غلط طریقے سے جو ہے کوڈ کر کے آگے پیچھے نہ پھیلائیں، اور نفرتیں مت پھیلائیں، محبتوں کے پیغام دیں۔ اور ایک ابھی نئی بات شروع ہوئی کہ شارق بھائی جو ہے وہ کامران صاحب کو نہیں بلایا انہوں نے، یا ان کو بلانا نہیں چاہ رہے ہیں، تو بھائی میں اس بات کی کو بھی کلیئر کر دوں کہ شارق صاحب نے مجھے جو ہے وہ دوسرے دن ہی کال کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کامران صاحب ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر، سارے خلفاء آ رہے ہیں، پیر بھائی آ رہے ہیں، تو آپ بھی آئیے گا۔ تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس وقت پڑھائی میں ہوں، میرے لیے جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہے آنا، تو اس لیے میں نے ان سے معذرت کی ہے۔ باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دعوت نہیں دی یا وہ نہیں بلا رہے، اور ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، تو اس طرح کی چیزیں نیگیٹیوٹی اس کو نہ پھیلائی جائے، وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ہم نے یہی سیکھا ہے۔ آپ جتنا سامنے والے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس سے جو ہے وہ توانائیاں جو ہے وہ خراب ہوگی، ضائع ہوگی۔ تو لوگوں کی توانائیوں کو خراب نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں، اور ایک مثبت انداز میں لوگوں کے کاموں کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، چاہے وہ شارق میاں کام کر رہے ہیں، یا واسق بھائی کام کر رہے ہیں، یا واجد بھائی کام کر رہے ہیں، وقاص بھائی کام کر رہے ہیں، آصف بھائی کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی پیر بھائی کام کر رہا ہے، یا کامران کام کر رہا ہے، یا محتشم بھائی کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی XYZ کوئی بھی پیر بھائی کام کر رہا ہے یا خلیفہ کام کر رہا ہے، تو اگر وہ مثبت انداز میں کام کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ تنقید سے باز رہیں اور نیگیٹیوٹی سے دور رہیں۔ تو ویسے بھی یہ شرعی حوالے سے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے،
اور خاص طور پر جب طریقت کے اندر بندہ آ جاتا ہے تو پھر تو اس کو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، اور ایک نیگیٹیوٹی جو پھیلائی جا رہی تھی، میں نے چاہا کہ میں ایک میسج ریکارڈ کر کے اس کو آگے دے دوں تاکہ یہ سلسلہ بالکل بند ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے آپ کا فیض ساری دنیا کو پہنچ رہا تھا، انشاءاللہ ابھی بھی ان کا فیض جو ہے وہ ساری دنیا کو پہنچے گا، اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا جو فیضان ہے وہ انشاءاللہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے، آپ کی خانوادے، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے محبین، سب کی خیر فرمائے۔ والسلام مع الکرام۔